اکثر جب ہم انٹرنیٹ کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا، وائی فائی سگنلز، کلاؤڈ، مطلب ایک ایسی دنیا جو نظر نہیں آتی، جیسے کوئی جادو ہو۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہماری پوری ڈیجیٹل زندگی، ہر کلک، ہر ویڈیو کال اصل میں ایک بہت ہی ٹھوس، بہت ہی حقیقی چیز پر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ چیز گہرے سمندر کی تاریکی میں چھپی ہے۔ چلیں آج اسی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ایک سیدھا سا سوال ہے، انٹرنیٹ اصل میں رہتا کہاں ہے؟ اور دیکھیں، یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری آج کی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی بنیاد کا سوال ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ جواب اوپر آسمان میں ہے، یعنی وائرلیس سگنلز میں، بادلوں میں، جسے ہم کلاؤڈ کہتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے اور بہت ہی ٹھوس ہے۔ انٹرنیٹ کلاؤڈ میں نہیں ہے، وہ رہتا ہے سمندر کی ٹھنڈی، گہری اور بالکل تاریک تہہ میں۔ جی ہاں، سمندر کے فرش پر۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 95% سے بھی زیادہ کی۔ سوچیں ذرا، جو فلم آپ نے کل دیکھی، جو ویڈیو کال کی، جو پیسے ٹرانسفر کیے، ان سب کا 99% سے زیادہ ڈیٹا سیٹلائٹ سے نہیں بلکہ سمندر کے نیچے بچھی ہوئی ان اصلی فزیکل کیبل سے گزر کر آیا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹھوس جال ہے جو اربوں لوگوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے جدید دنیا کی غیر مرئی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جائے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری ریڑھ کی ہڈی پورے جسم کو سہارا دیتی ہے اور دماغ سے پیغامات ہر جگہ پہنچاتی ہے، یہی کیبلز ہماری پوری دنیا کی معیشت اور ہمارے سماجی رابطوں کو جوڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کام بالکل خاموشی سے ہماری نظروں سے دور ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیبلز بنتی کیسے ہیں؟ ظاہر ہے یہ کوئی عام تار تو ہو نہیں سکتی۔ ان کو بنانا انجینئرنگ کا ایک کمال ہے، ایک ایسا عمل جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہزاروں فٹ گہرے پانی میں ایک ذرا سی غلطی پوری دنیا کا موصلاتی نظام تہس نہس کر سکتی ہے۔ چلیں اس کی ساخت کو اندر سے باہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل درمیان میں اس کا کور ہوتا ہے، جو بہت ہی خالص تانبے یا ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے اور بجلی پہنچاتا ہے۔ اس کے اوپر آتی ہے انسولیشن کی ایک تہ، اور یہ اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ اس میں ایک بلبلہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی سگنل کو ختم کر سکتا ہے۔ پھر آتا ہے اس کیبل کا اصل دل، انسانی بال سے بھی باریک آپٹیکل فائبرز۔ یہ وہ دھاگے ہیں جو روشنی کی رفتار سے ہمارا سارا ڈیٹا لے کر جاتے ہیں۔ ان کو ایک خاص جیل کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے، اور سب سے باہر اس کی حفاظت کے لیے کئی تہیں ہوتی ہیں، پولیمر کی، اسٹیل کی تاروں کی۔ یہ اس کا آرمر ہے، یہ اسے جہاز کے لنگروں سے، چٹانوں سے، ہر چیز سے بچاتا ہے، خاص طور پر ساحل کے پاس جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہائیڈروفوبک جیل بہت دلچسپ چیز ہے۔ اسے آپ کیبل کا اپنا مدافعاتی نظام سمجھ لیں، یعنی اگر باہر کی کسی تہہ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی کٹ لگ جائے، تو یہ جیل فوراً آگے آ کر اس زخم کو بھر دیتا ہے۔ یہ پانی کے لیے ایک دیوار بن جاتا ہے تاکہ وہ نازک آپٹیکل فائبرز تک نہ پہنچ پائے، کیونکہ وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی پورے سسٹم کو ٹھپ کر سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ان کیبلز کو کس ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 26,000 فٹ کی گہرائی کی۔ یہ اتنا گہرا ہے کہ جیسے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو الٹا کر کے سمندر میں ڈال دیں۔ وہاں پانی کا دباؤ سطح کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ ایسے لگائیں جیسے آپ کے انگوٹھے پر ایک پورا ٹرک کھڑا کر دیا گیا ہو، اور ان کیبلز کو اسی ماحول میں بغیر کسی مرمت کے کئی دہائیوں تک کام کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ کمال ہے نا؟ اچھا، تو کیبلز بنانا تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل چیلنج تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی انہیں ہزاروں کلومیٹر لمبے سمندری فرش پر بچھانا، اور یہ اپنے آپ میں انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کام خاص قسم کے جہاز کرتے ہیں جنہیں کیبل لیئنگ شپس کہتے ہیں۔ ان جہازوں کے اندر بہت ہی بڑی گول ٹنکیاں ہوتی ہیں جن کا نام ہے کیرسلز۔ یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان میں ہزاروں ٹن وزنی کیبل لپیٹی جا سکتی ہے، اتنی کیبل کہ پورا بحر اوقیانوس پار کیا جا سکے، اور صرف اس کیبل کو جہاز پر چڑھانے میں ہی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کھلے سمندر میں جہاں تیز ہوائیں اور اونچی لہریں ہوں، یہ جہاز ایک سیدھی لائن میں کیسے چلتا ہے؟ اس کا جواب ہے ایک کمال کی ٹیکنالوجی جسے ڈائنامک پوزیشننگ سسٹم یعنی ڈی پی کہتے ہیں۔
یہ سمجھے کہ یہ ایک بہت ہی اسمارٹ کمپیوٹر ہے جو سیٹلائٹ سے مسلسل بات کرتا رہتا ہے اور جہاز کے چھوٹے چھوٹے انجن یعنی تھرسٹرز کو استعمال کر کے اسے بالکل اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح کا انویزیبل لنگر ہے جو جہاز کو سینٹی میٹرز کی حد تک بھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہ پورا عمل ایک بہت ہی منظم ڈانس کی طرح ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے جاسوسی، یعنی روبوٹک آبدوزیں بھیجی جاتی ہیں جو سمندر کے فرش کا ایک ایک انچ کا نقشہ بناتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کہاں آتش فشاں ہے، کہاں گہری کھائی ہے اور سب سے محفوظ راستہ کون سا ہے۔ جب راستہ فائنل ہو جاتا ہے تو جہاز بہت ہی آہستہ آہستہ، تقریباً اتنی رفتار سے جتنا ہم پیدل چلتے ہیں، اس پر چلنا شروع کرتا ہے۔ جہاز کے پچھلے حصے سے کیبل کو بہت احتیاط کے ساتھ سمندر میں اتارا جاتا ہے، اور ہاں، جب ساحل قریب آتا ہے جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا زیر آب ہل ساتھ چلتا ہے جو سمندری فرش میں ایک نالی کھودتا ہے، کیبل کو اس میں رکھتا ہے اور پھر اسے مٹی سے ڈھانپ دیتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اتنی زبردست انجینئرنگ، اتنی احتیاط، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کیبلز ہمیشہ خطرے کی زد میں رہتی ہیں۔ ان کا محفوظ رہنا صرف اچھی بناوٹ پر منحصر نہیں ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، سب سے بڑا خطرہ سمندر کی گہرائی میں چھپے کسی راکشس سے نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں سے ہے جو سطح پر اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے عام خطرات تو ہیں جہازوں کے لنگر اور مچھلی پکڑنے والے بڑے بڑے جال جو اکثر غلطی سے ان کیبلز میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر قدرتی آفات بھی ہیں، جیسے سمندر کے نیچے آنے والے زلزلے یا لینڈ سلائیڈنگ، یہ بھی ان کیبلز کو توڑ سکتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات، کبھی کبھی شارک بھی انہیں کاٹ لیتی ہیں، شاید اس لیے کہ کیبل سے جو ہلکی سی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ نکلتی ہے وہ اسے کسی شکار کا دھوکہ دیتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا نظام کتنا نازک ہے۔ سوچیں ذرا، صرف ایک جہاز کا کپتان غلطی سے لنگر غلط جگہ گرا دے تو وہ لنگر کیبل میں پھنس کر اسے منٹوں میں توڑ سکتا ہے، اور نتیجہ ایک پورا ملک یا ایک پورا خطہ دنیا سے کٹ سکتا ہے۔ ایک لمحے میں لاکھوں لوگوں کا انٹرنیٹ، فون، بینکنگ سب کچھ بند۔ تو جب کوئی کیبل ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایک ہائی سٹیکس ریسکیو مشن، وقت کے خلاف ایک ایسی دوڑ جس میں سمندر کی تہہ میں میلوں نیچے پڑی ایک خرابی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور یہاں ہر گزرتا منٹ لاکھوں ڈالر کے نقصان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک ہائی ٹیک سرجری کی طرح ہے، لیکن آپریشن تھیٹر میلوں گہرا سمندر ہے۔ پہلا کام، خرابی کی جگہ ڈھونڈنا۔ انجینئر ساحل پر بیٹھے فائبر کے اندر روشنی کی شعائیں بھیجتے ہیں۔ یہ شعائیں جہاں سے ٹوٹ کر واپس آتی ہیں اس سے بالکل ٹھیک جگہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص مرمت والا جہاز اس جگہ پہنچتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ یا ایک بہت بڑا کانٹا، جسے گریپنل کہتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ کیبل کے دونوں ٹوٹے ہوئے سروں کو پکڑ کر سطح پر لایا جا سکے۔ جہاز کی ڈیک پر انجینئرز ایک نئے کیبل کا ٹکڑا جوڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی نازک کام ہے، سمجھے جیسے ایک بال کو دوسرے بال سے جوڑنا ہو، اور اس کام میں 16 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں۔ اور جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو مرمت کی ہوئی کیبل کو بہت احتیاط سے واپس سمندر کی تہہ میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت اہم ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے آپٹیکل سب مرین ریپیٹر۔ اسے آپ کیبل کے راستے میں آنے والا ایک انرجی ڈرنک سٹیشن سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب روشنی کا سگنل ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہ ریپیٹرز ہر 40 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔ ان کا کام بس اتنا ہے کہ اس کمزور سگنل کو پکڑیں، اسے بوسٹ کریں یعنی دوبارہ طاقتور بنائیں اور آگے بھیج دیں۔ ان کے بغیر ہمارا ڈیٹا کبھی بھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ تو ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے سیٹلائٹ کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ یہ سلائیڈ اس کا بالکل صاف جواب دیتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ کیبلز سیٹلائٹ کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ ڈیٹا لے جا سکتی ہیں۔ ان میں تاخیر یعنی لیٹنسی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے ہماری ویڈیو کالز میں آواز آگے پیچھے نہیں ہوتی اور ان پر موسم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سیٹلائٹس اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن زیادہ تر دور دراز علاقوں کے لیے جہاں کیبل بچھانا ممکن نہیں، مگر پوری دنیا کے انٹرنیٹ کی اصل بنیاد وہ یہی کیبلز ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے، ہماری ڈیجیٹل دنیا جو ہمیں ہوا میں تیرتی ہوئی غیر مری لگتی ہے، وہ اصل میں غیر مری نہیں ہے۔ وہ بہت ہی حقیقی، بہت ہی نازک تاروں کے ایک جال سے بندھی ہوئی ہے، ایک ایسا جال جو سمندر کی گہری اور خاموش تاریکی میں بچھا ہے، اور یہی ہماری پوری جدید دنیا کی بنیاد ہے۔
تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری پوری دنیا، ہماری معیشت، ہماری تہذیب، ہمارے رشتے، سب کچھ سمندر کی تاریکی میں بچھی ان نازک لکیروں پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ دھاگا جس نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے، یہ آخر ہے کتنا مضبوط؟ اور کیا ہم اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے واقعی کچھ کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔